بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم منها المبتدا والخبر صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر۔ مصنف علیہ الرحمن نے فرمایا ہے اور ان سے مبتدا اور خبر ہیں، کی فرمایا جی؟ مصنف علیہ الرحمن نے فرمایا ہے اور ان سے مبتدا اور خبر ہیں۔ پھر آخر مصنف علیہ الرحمن نے فرمایا ہے اور ان سے مبتدا اور خبر ہیں۔ خبر ہیں، بات سمجھیے۔ یہ ذرا پیچھے ایک مرتبہ دیکھو جہاں سے فاعل کی بات شروع ہوئی تھی، المرفوعات، اس کے بعد کیا تھا؟ بس علم الفاعلیت کیا ہے؟ رفع کی علامت پر مشتمل ہونا، جس پر رفع ہو اس کو کہتے ہیں یہ فاعلیت کی علامت پر مشتمل ہے۔ تو فمن ہو کیا؟ فامن ہو اور اس سے ہے کون؟ الفاعل، کون؟ الفاعل جی، اس سے یعنی کس سے؟ مرفوعات سے، یعنی مشتملہ سے یا کس سے؟ مرفوعات سے۔ مگی کل بسم اللہ۔ اس کے بعد ہے مفعول ما لم یسمى فاعل ہو۔ سوال تھا یہاں من ہو کوئی نہیں ہے، اور اس سے، اور تو جواب دیا تھا کہ نائب فاعل کا فاعل کے ساتھ شدت اتصال ہے، گویا یہ ایک ہی چیز ہے، اس لیے درمیان میں من ہو لا کر نیا مرفوع بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ ویسے مفعول ما لم یسمى فاعل مرفوعات میں سے ہے، بات سمجھ گئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب فرمایا ہے وَمِنْهَا، کیا فرمایا ہے؟ اور ان سے مبتدا اور خبر ہے، ان سے آشیا ویکھو نہ دی گل سنتے پھر اگر ٹریے توجہ کر۔ یہ منہا جڑا ہے نا اے المبتدا ہو، اے ترکیب وچ مبتدا ہے تے الخبر دا اس پر عطف معطوف معطوف لے مل کر مبتدا تے خبر ان کی مقدم ہے کون؟ منہا۔ تو یہ جملہ معطوف ہے علی قولہ فمنہ الفاعل، فمنہ الفاعل۔ تو منہا کا مرجع ہے مرفوعات، منہا کا اچھا، یعنی مرفوعات سے مبتدا اور خبر ہیں، کیا ہیں؟ مرفوعات سے مبتدا اور خبر ہیں۔ مرفوعات سے آشیا نظر آ رہے ہیں، اتنے دھیان رکھ کہ بھئی منہا کا مرجع اے من مرفوعات سے مبتدا اور خبر ہیں۔ سوال ہے یہاں ضمیر مؤنث کی لائے ہیں اور فاعل کے ذکر میں ضمیر مذکر کی لائے ہیں جی، ان سے ضمیر ہا ہونا ذکرہ سما، یہ فرق کیوں ہے؟ یہ فرق کیوں ہے؟ وہاں ضمیر کس جگہ من ہو، یہاں اس کا جواب دیا ہے کہ قانون ہے کہ جب ضمیر مرجع اور خبر کے درمیان دائر ہو، جب خبر یا مبتدا ضمیر مرجع اور کس کے درمیان دائر ہو تو وہاں خبر کا یعنی ضمیر جو ہے نا کہ بھئی جب دائر ہو مرجع کے درمیان اور اپنی خبر کے درمیان، یہاں مبتدا ما بعد آ رہا ہے تو وہاں مرجع کی رعایت بھی ٹھیک ہے اور خبر کی رعایت بھی ٹھیک ہے، مبتدا کی رعایت بھی ٹھیک ہے۔ تو یہاں جو ہے نا مبتدا والخبر یہ ہے مذکر، یہ ہے اور مرجع ہے مؤنث،
تو یہاں مرجے کی رعایت کی ہے اور فمن الفاعل میں مبتدا کی رعایت کی ہے. کس کی؟ مبتدا کی رعایت کی ہے. سمجھ آئی نا جی کہ ضمیر جب دائر ہو مبتدا اور مرجے کے درمیان، تو کبھی کبھی خبر بھی کہتے ہیں، تو اس وقت مرجے کی رعایت بھی ٹھیک ہے اور جس کے ساتھ تعلق ہے اس کی رعایت بھی ٹھیک ہے. تو فاعل کے اندر رعایت کی ہے کس کی؟ مبتدا کی، کہ وہ مذکر ہے، لہذا ضمیر کا مرجے تو مرفوعات ہیں لیکن رعایت اس کی ہے. اور یہاں رعایت کی ہے کس کی؟ مرجے کی. سمجھیے گل. اچھا، بعض نسخوں میں من المبتدا والخبر بھی ہے. بعض نسخوں میں اگر من ہو تو پھر من ہو کا مرجع اسی طرح، یعنی مشتمل علی علم الفاعلیت، ان اسماء سے جو علم الفاعلیت پر مشتمل ہیں ان میں سے مبتدا اور خبر بھی، مبتدا اور خبر بھی. اور بعض نسخوں میں المبتدا والخبر ہیں. نہ من ہو ہے تو نہ صرف کیا ہیں. اس صورت میں المبتدا والخبر معطوف لے مبتدا ہوں گے، خبر ان کی محذوف ہوگے، یعنی وَمِنْهَا الْمُبْتَدَا وَالْخَبْرُ، یا منہا ہوگا یا من ہوگا. سمجھ آ گئی؟ ایشا بس ہے. تو سوال ہے کہ جو نسخے جن میں منہا نہیں ہے، حذف کیوں کیا خبر کو؟ جن نسخوں میں ان میں خبر کو حذف کیوں کیا؟ تو اس کا جواب دیا ہے خبر کا حذف کیا ہے اکتفا کرتے ہوئے اس پر جو فاعل میں ذکر ہو گیا ہے. چونکہ فاعل میں پتہ چل گیا ہے کہ مرفوعات کی بات اب آگے آنے والا ہر ایک مرفوعات میں سے ہے، اس لیے من ہو وہاں ذکر کر دیا ہے، تو آگے دوبارہ ضرورت نہیں پڑی. آگے دوبارہ ضرورت نہیں. اس پر تائید اسی لیے حذف کیا گیا اس من ہو منہا کو آنے والے باقی مرفوعات میں. اگے ویکھو ذرا کھول کے 2 صفحے ہے ہو نظر آ رہے ہیں. خبر انا و خواتہا ہے بے منہا منو ہے. خبر للتی لنفی الجنس ہے منہا منو تے اسم ما وللمشبہتین ہے منہا منو نہیں ہے. جی اکتفا کیا انہوں سمجھ آ گئی. جی من ہو کیوں لائے، منہا کیوں لائے، تو اگے بالکل کیوں نہیں لائے. اے ساری وضاحت ہو گئی ہے کہ ایک مرتبہ ذکر کیتا ہے تو پتہ لگ گیا ہے بھی اگے یہی حلوہ ہونا ہے. جی سنی ہوں گل. اچھا جی، سوال یہ ہے کہ مبتدا بھی مرفوع ہے، خبر بھی مرفوع ہے، تو ان کو اکٹھا کیوں کیا ہے؟ ان کو کیا ہے جی کہ ان مرفوعات میں سے مبتدا اور خبر ہیں، ان کو اکٹھا ایک فصل وچ آکھیا نہیں ومن حل. تو اس کا جواب ہے لمکان التلازم بینہما، کہ ان میں تلازم ہے. مبتدا خبر تو بغیر تو خبر کہ کلا کلا ہو جاتا ہے نہیں، ان میں تلازم ہے. ان میں تو اس تلازم کا لحاظ کر دیا دونوں نو کٹھا ذکر کر دیتا. کیا آخیا جی؟ سوال یہ ہے کہ مبتدا اور خبر باقی سارے مرفوعات اکیلے بیان کیے نا، دونوں نے ایک رسی چ بند کر دیتا ہے. دونوں کے ایک فصل میں کیوں بیان کیا ہے؟ تو اس کا جواب ان دونوں کے درمیان تلازم ہے کہ مبتدا خبر کے بغیر نہیں ہوتا اور خبر ظاہر مسند لے تب بھی بنیں گے کہ مبتدا بھی ہو اور کیا ہو، خبر بھی ہو. جی سمجھیے آپ، جیسا کہ وہ اصل ہے، کیونکہ اصل ان میں یہ ہے جب ذکر کیا جائے دو میں سے کو تو ذکر کیا جائے. تو جہاں آگے مثالیں آئیں گی مبتدا کی خبر حذف ہے یا مبتدا حذف ہے، وہ خلاف اصل ہوگا. وہ تو وہاں کوئی قرینہ ہوگا تو یہ بات ہوگی، ویسے جائز نہیں ہوگا. جی یا دوسرا جواب کہ یہ دونوں شریک ہیں کہ دونوں کا عامل مانوی ہے، دونوں کا، اس لیے
ان دونوں کو ایک فصل میں بیان کیا۔ ہاں جی شابہ کی آنکھیں جی، یا جواب یہ ہے کہ ان دونوں کا عامل مانوی ہے، اس لیے ان دونوں کو کیونکہ دونوں کا عامل مانوی ہے اس لیے دونوں کو کیا کیا، اکٹھا ذکر کر دیا۔ اچھا جی، وَمِنْ حَلْ مُبْتَدَأُ، وَمِنْ حَلْ مُبْتَدَأُ، سوال ہے نظر آ رہے ہیں کہ دونوں کو اکٹھا ذکر کیا ہے، دونوں کو اکٹھا ذکر کیا ہے۔ تو پھر تعریفیں علیحدہ علیحدہ، تعریفیں پہلے مبتدا دی تعریف ہے، او اگاں جا کے خبر دی تعریف ہے جی، ایڈی یاری تو تعریف بھی تو کٹھی کرو انہاں دی۔ ہاں جی، سوال یہ ہے کہ مبتدا اور خبر کو اگر ایک فصل میں بیان کیا ہے تو پھر تعریف بھی تو اکٹھی ہونی چاہیے، اگوں روڈ وکھرا وکھرا کر دیتا ہے جی۔ اس کا جواب دیا ہے کہ علیحدہ کیا ہے، دونوں کو تعریف میں نظر آ رہے ہیں، اس لیے کہ حد جو ہوتی ہے مبین للماہیت ہوتی ہے، پس جب دو چیزیں ماہیت میں مختلف ہوں تو ان کی ایک حد ہو نہیں سکتی، کہ چونکہ جب دو چیزیں ہوں اور ہر ایک کی ماہیت علیحدہ ہو تو ان کی تعریف اکٹھی ہو نہیں سکتی، کیونکہ تعریف سے ماہیت بیان کرنی ہوتی ہے، اس لیے مصنف نے علیحدہ کر دیا ہر ایک کو دونوں میں سے جی۔ وَقَدَّمَ مِنْهُمَا مَا هُوَ الْأَكْثَرُ فِي كَلَامِهِمْ، چونکہ مبتدا مسند علیہ بنتا ہے، اکثر وہ ہوتا ہے، اس لیے اس کو مقدم کیا اور خبر کو بعد میں۔ آگے سمجھ، اے روڑا نبڑ گئے تھے 2 4 5 سوال سن جی، ہوں اگر پڑھو جی۔ اور مرفوعات سے مبتدا اور خبر ہے جی، مرفوعات سے مبتدا اور خبر ہے، اور مرفوعات سے مبتدا اور خبر ہے۔ والمبتدا هو الاسم المجرد عن القوامل اللفظیة مسندا الیہ۔ صبر، مبتدا کی تعریف کرتے ہیں، مبتدا 2 قسم ہے، ایک جو عبارت بڑی ہے یہ تعریف ہے، ایک اب اس صفاتوں سے ہوگی، پہلے انہوں سمجھو پھر اگلی پڑھتے ہیں۔ مبتدا 2 قسم ہوتا ہے، مبتدا وہ اسم ہوتا ہے جو خالی ہوتا ہے عوامل لفظیہ سے، درا حال کے ترکیب میں وہ مسند الیہ بنتا ہے۔ مبتدا ایسا اسم ہوتا ہے جو خالی ہوتا ہے عوامل لفظیہ سے، درا حال کے وہ ترکیب میں مسند الیہ بنتا ہے۔ ارشاد، مبتدا وہ ایسا اسم ہوتا ہے جو خالی ہوتا ہے عوامل لفظیہ سے، درا حالے کے وہ ترکیب میں مسند الیہ ہوتا ہے۔ پھر آخ، مبتدا ایسا اسم ہوتا ہے جو خالی ہوتا ہے عوامل لفظیہ سے، درا حالے کے وہ ترکیب میں مسند الیہ ہوتا ہے۔ پھر آخ، مبتدا ایسا اسم ہوتا ہے جو خالی ہوتا ہے عوامل لفظیہ سے، درا حالے کے وہ ترکیب میں مسند الیہ ہوتا ہے۔ وہ ترکیب میں مسند الیہ ہوتا ہے۔ پس مبتدا بس مبتدا وہ اسم ہے، وہ اسم ہے، ایسا اسم ایسا اسم جو خالی ہوتا ہے خالی ہوتا ہے عوامل لفظیہ سے، عوامل لفظیہ سے، طرح حال کے مسند الیہ ہوتا ہے درا حالے کے مسند الیہ ہوتا ہے۔ جی۔ بس مبتدا وہ اسم ہوتا ہے ایسا اسم جو خالی لفظ معنی تو درا حال کے اسناد کیا جاتا ہے غیر کا الیہ، اس اسم کی طرف، تو نے فراقدہ مسند الیہ کی مسند الیہ۔ الیہ جی۔ ہاں جی، بس مبتدا وہ اسم ہوتا ہے ایسا اسم جو خالی ہوتا ہے عوامل لفظیہ سے، درا حالے کے وہ مسند الیہ ہوتا ہے۔ بس جی۔ مبتدا وہ اسم ہوتا ہے ایسا اسم ہوتا ہے جو خالی ہوتا ہے عوامل لفظیہ سے، درا حالے کے وہ مسند الیہ ہوتا ہے۔ عوامل لفظیہ سے مراد ہے عوامل جو منصوب ہے کدھر، یعنی وہ جو مؤثر ہوتے ہیں لفظ میں۔ عوامل لفظیہ جان دیو کو کوئی نہیں ہو بلا ہوئے 98۔ اچھا وہ موشی آندہ ساڑھی بھی نال سناؤ جی، آندھے نے اسم دی قید لائی ہے کہ مبتدا وہ اسم ہوتا ہے، اعتراض کیا فعل سے کہ فعل مبتدا نہیں بن سکتا، فعل مبتدا نہیں بن سکتا۔ نہیں بن سکتا۔ یوم ینفع الصادقین میں ینفع فعل ہے، مبتدا بنا ہوا ہے،
تو اس کا جواب ہے اسم سے مراد عام ہے، اسم لفظاً ہو یا تقدیراً تعویلاً ہو۔ تسمع بالمعیدی میں تسمع مبتدا ہے، مراد سماع کا۔ اور دوسری کتاب بچاؤں دا بکی آکھے سوال ہے سوال ہے کہ مصنف نے فرمایا کہ مبتدا اسم ہوتا ہے، مصنف نے فرمایا ہے کہ مبتدا اسم ہوتا ہے، اس سے پتہ چلا کہ فعل مبتدا نہیں ہوتا۔ اس سے پتہ چلا کہ فعل مبتدا نہیں حق حالانکہ یوم ینفع الصادقین میں ینفع مبتدا ہے، اور تسمع بالمعید شعر پڑھے دیا تو نہ اس میں تسمع فعل مضارع کیا ہے؟ یہ خبر ہے، وہ مبتدا ہے یار، کمال ہے، مبتدا ہے، حالانکہ ہیں کیا یہ دونوں؟ یہ فعل ہے، ینفع کیے تسمع کیے، تو اس کا جواب ہے اسم سے مراد عام ہے، اسم لفظاً ہو یا تعویلاً ہو، وہ یوم نفع الصادقین۔ تے دوسرا ہے کون؟ سماع کا بالمعیدی۔ اچھا جی مجرد ہو، کیا ہو؟ مجرد اعتراض کیا ان اسماء سے جو ترکیب میں مسند الیہ تو بنتے ہیں لیکن عوامل لفظیہ سے خالی نہیں ہوتے، ان کو مبتدا نہیں کہیں گے۔ اور تعریف اس واسطے کری دی بھی اے نا اوندا ہونا ہے جن دے ہوتے تعریف سچی ہونی ہے جی، کہ وہ اسماء جو ترکیب میں مسند الیہ تو بنتے ہیں لیکن لیکن لفظیہ سے خالی نہیں ہوتے۔ مثلاً انا و انا کا اسم مسند الیہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ کانا کا اسم، ما ولا اس کا اسم، باب علم تو کا مفعول اول، باب عالم تو کا مفعول ثانی، یہ سارے ترکیب اچ کی ہوندے نے، مسند الیہ ہوتے ہیں، لیکن چونکہ عوامل لفظیہ سے خالی نہیں ہوتے، اس لیے ان کو مبتدا نہیں کہہ سکتے۔ اپنے اپنے نام ہے جڑے محلے چ بڑے نے اتنے جڑے نام نے وہ بولنا، سمجھ آ گئی؟ اے شاباش۔ اگے آکھیا مسند الیہ، کیا آکھیا ہے؟ مسند الیہ۔ اعتراض کیا ہے ان سے اسماء سے جو خالی تو ہیں عوامل لفظیہ سے، وہ اسماء جو کہ اصوات کے حکم ہے، وہ کہ آواز دی جاتی ان کے ساتھ ڈنگروں کو، یہ اسماء نہیں مرکب ہوتے اپنے غیر کے ساتھ، لہذا ان کو بھی مبتدا نہیں کہیں گے۔ عوامل لفظیہ سے خالی تو ہیں لیکن وہ ان کی غرض مبتدا خبر نہیں ہوتی۔ اسی طرح اعتراض کیا ہے مسندن الیہ سے خبر سے، کس سے؟ کہ خبر جو ہے وہ بھی اسم ہوتی ہے، خالی ہوتی ہے، کس سے؟ عوامل لفظیہ، لیکن مسند الیہ نہیں ہوتی بلکہ مسند ہوتی ہے۔ اب اس صفت الواقعۃ بعد حرف نفی او الف استفہام رافعۃ لظاہر، بس یا عطف پانا ہے پیچھے کس تے؟ فل مبتدا ہو الاسم تے ایتھے اس یا مبتدا صیغہ صفت ہوتا ہے، یا مبتدا ترکیبی صفت نہیں، صیغہ صفت، یا مبتدا دوجی قسم مبتدا دی، یا مبتدا صیغہ صفت ہوتا ہے، ایسا صیغہ صفت جو واقع ہے حرف نفی کے بعد یا حرف الف استفہام لکھا صرف چونکہ چودھری ہے، کون؟ تو باقی سارے تابع نے تام چودھری کا نحل ہے بھی جلدی بھائی پھر مڈو یار، کہ یا مبتدا صیغہ صفت ہوتا ہے، ایسا صیغہ صفت جو واقع ہوتا ہے حرف نفی کے بعد یا حرف استفہام کے بعد، درا حالے کہ وہ صیغہ صفت رفع دینے والا ہوتا ہے اپنے ما بعد اسم ظاہر کو، یہ صیغہ صفت مبتدا ہوتا ہے اور ما بعد جو جس کو رفع دیتا ہے وہ فاعل قائم مقام خبر کے ہوتا ہے۔ ارشاد یا مبتدا صیغہ صفت ہوتا ہے ایسا صیغہ صفت واقعہ ہوتا ہے حرف نفی کے بعد یا حرف استفہام کے بعد، درا حالے کا وہ صیغہ صفت رفع دینے والا ہے اسم ظاہر کو جو اس کے بعد آ رہا، جو اس کے فراخ۔ مبتدا صیغہ صفت ہوتا ہے ایسا صیغہ صفت جو واقعہ ہونے والا ہے حرف نفی کے بعد یا حرف استفہام کے بعد، ذرا حال ہے کہ وہ صیغہ صفت رفع دینے والا ہوتا ہے اپنے ما بعد اسم ظاہر کو۔ پھر ایک باری آنکھو، یا مبتدا صیغہ صفت ہوتا ہے ایسا صیغہ صفت جو کہ واقعہ ہونے والا ہے حرف نفی کے بعد یا حرف استفہام کے بعد،
ذرا حال ہے کہ وہ صیغہ صرف رفع دینے والا ہوتا ہے اپنے ما بعد اسم ظاہر کو. اسم ظاہر کو. سمجھ آ گئی؟ چلو جی او تو ویکھو المراد بالصفت نظر ہے صفت سے مراد اسم فاعل ایک کو اسم مفعول دو تے صفت مشبہ تین. سمجھی گل؟ تے جار مجرا اور وہ اسم جو قائم مقام ہوتا ہے صیغہ سے اسم سے اس صیغہ صفت کے وہ اسم جو قائم مقام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اسم منصوب. کون ہوتا ہے؟ ہر اسم منصوب. اے دیکھ مکی اس کا معنی ہے منصوب الی مکہ. اور کیوں نواں دینے اس میں آتا ہے کہ کسی اور نواں دینے؟ گجراتی منصوب طرف گجرات کے، لاہوری منصوب طرف لاہور کے، مدنی منصوب طرف مطلب یہ منصوب مشتق ہے کہ غیر مشتق ہے؟ طرف. اسم مفعول نہیں ہے گا. تو مولوی جی ہر اسم منصوب یہ قائم مقام ہوتا ہے صیغہ صفت صفت کے. کیونکہ ہر منصوب کے اندر یہ لفظ نکلتا ہے منصوب طرف. لاہوری کا کی معنی ہے منصوب طرف؟ بغدادی منصوب طرف بغداد، کربلائی منصوب طرف کربلا. اے مطلب ایک قائم مقام ہو گیا. سمجھیا؟ اور جی میں آخیا کہ قریشی اخو کا کی یعنی وہ شخص جو منصوب ہے نا طرف قریش کے وہ تیرا بھائی ہے جی. اس واسطے قریشی جڑا ہے نا انہیں رفع دیتا ہے کنو اخونو ہے. شاباش. اچھا جی محاذ مقید کیا صفت کو بسبب ہونے صفت کے کہ واقعہ ہو بعد ان دونوں کے کس کے. سوال ہے حرف نفی الف استفہام تو بعد کیوں قید لائی گئی؟ کلا نہیں آ سکتا ڈردا ہے کوئی ہولی قوم دا ہے یہ جگہ والا چودھری ہے کون صیغہ صفت. تو انج کیوں آخیا کہ واقعہ ہو کس کے بعد؟ وہ سمجھ آئی ہوں. تو اس کا جواب دیا ہے تاکہ حاصل ہو جائے اعتماد تاکہ حاصل ہو جائے. وہ باقی چار اس واسطے نہیں اوتھے اعتماد دئیے تو ماحول ہی اور بن جاتا ہے. وہ مبتدا رہندے ہی نہیں. سمجھا جی؟ اوتھے تو اور ماحول بن جاتا ہے جی. اس لیے صرف یہ ہے جی. اچھا جی اس میں اعتراض ہے تیرے قول قائم زید ان سے وہ آگے بھی آ رہا ہے کیونکہ صفت اس میں مبتدا نہیں ہے کیونکہ قائم زید ان میں اس کا اعتماد کو نہیں ہے کسی شے پر. سنیں جی لہٰذا ایتھے قائم خبر مقدم ہی تے زید اے شب یہ اور جملہ ہے جڑا اسی پڑھ رہے ہیں وہ نہیں ہے گا جی. سمجھ آؤندی بھی ہوں؟ اچھا جی سوال واپس چلو. سوال ہے وے یہ او ہوندا ہے شک اور تشکیک واسطے. کی ہوندا ہے؟ شک اور تشکیک واسطے. بھائی یا ادھر چلا جاتے یا ادھر چلا جاتے گل روڑے چ پہ کے دسو جی کتے جانا ہے. تو یہ جو مبتدا کی تعریف کی ہے تو اس میں اب اس صفت او لائے تعریف ہوتی ہے وضاحت کے لیے. او وچ پاندا ہے رولا یہ ڈور چ گنجل پا دیندا ہے یہ وچ ٹھیک نہیں ہوندا. کتھے؟ اے سوال ہے کیا کہ جی سوال ہے تعریف ہوتی ہے وضاحت کے لیے اور او جو ہے یہ شک اور تشکیک کے لیے. دو میں لفظ استاد بولتے سن شک اور شک ڈالنے کے لیے. سمجھ نہیں آ رہی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ او شک تشکیک کے لیے نہیں بلکہ تنویع کے لیے ہے. کیا کہ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ او شک اور تشکیک کے لیے نہیں ہے بلکہ تنویع کے لیے. ہوتے نہ ویکھ تو بلکہ تنویع مطلب ہے نو بنانے کے لیے. دو قسمیں یہ او بتاتا ہے کہ ایک مبتدا کی ایک قسم پہلے آ گئی ہے اب دوسری قسم آ رہی اس لیے او لائے شک واسطے نہیں لائے. سمجھ آ گئی؟ تو یہ او کس کے لیے نہ کہ شک اور دو قسمیں بتانے کے لیے. ایک مبتدا پہلے آ گیا تیسرا مبتدا ہو شروع ہو. اچھا سوال ہے کہ صفت کی یہ جو دوسرا مبتدا ہے اس کی تعریف کے اندر پھر وہ جو ٹھکیا پہ ہے کہ نہیں حرف نفی ول یہ تو پھر شک واسطے جو ہے تو ہنڈ رولا پا دیتا. ہاں جی کیا کہ جی یہ جو مبتدا کی دوسری قسم کی جو تعریف اس کے اندر اندے وچ بچالے وچ او آیا پہ تو پھر ٹھیک نہیں ہے. تو اس کا جواب ہے یہ او لکھے یہ او جو ہے یہ مان الخلوف کے لیے ہے. یہ او خلوف کے لیے مان الجمع کے لیے نہیں ہے. مان
قلوب کے لیے یعنی مبتدا بننا ہوئے سیگا صفت نے انہوں خام خواہ یا حرف نفی تو بعد آنا پوے داتے یا الف صفات دوما تو بعد نہیں آوے گا جی سمجھ آئیے مانا کرو جی یا مبتدا مبتدا سیگا صفت ہے سیگا صفت ایسا سیگا صفت ایسا سیگا جو واقع ہے جو واقع حرف نفی کے بعد حرف نافی یا الف استفہام کے بعد الف استفہام تھلے لکھے اسی طرح بعد حل استفہامیہ اور اس کے غیر کے بھی جیسے مثال ما قائم الزیدان ما قائم الزیدان تے ان نافیہ بھی لے ہو یا ما نافیہ ما سی تے لا نافیہ لے ہو تے حمزہ استفہام لے ہو اقائم الزیدان الحسن الزیدان ساری لکھے نا مثالاں اچھا یہ رولا آگا نکلے گا چل کے جی بے الف استفہام کے بعد درا حالے درا حال کہ وہ سیگا صفت کہ وہ سیگا رفع دینے والا ہو رفع دینے والا ہو ظاہر کو ظاہر بین سطور لکھا ہے بائیں طور کے سیگا صفت مفرد ہو اور ظاہر جو اس کے بعد ہے وہ مثنیٰ ہو یا مجموع ہو کیا ہو مثنیٰ ہو یا مجموع تو ہون ایک کوئی صورت ہے بے سیگا صفت مبتدا تے ما بعد فاعل قائم مقام خبر صد مسد خبر ہاں جی یا مبتدا سیگا صفت ہوتا ہے ایسا سیگا صفت جو واقعہ ہونے والا ہے بعد حرف نفی کے یا حرف یا الف استفہام کے ذرا حالے کہ وہ سیگا صفت رفع دینے والا ہے اسم ظاہر کو یا مبتدا سیگا صفت ہوتا ہے ایسا سیگا صفت جو واقعہ ان ہوتا ہے تعریفاں دے وچ سارے مسئلے آ گئے جی حرف نفی کے بعد یا مبتدا خبر دے مشترکہ مسائل اگوں شروع ہونے نے جی ذرا حالے کہ وہ سیگا صفت رفع دینے والا ہوتا ہے ظاہر کو ظاہر کو اگے مثلوں زید قائم بس یہ پہلے مبتدا کی مثال ہے زید قائم میں زید مبتدا ہے اس لیے کہ یہ اسم ہے خالی ہے عوامل لفظیہ سے اور قائم کا یہ مسند لے بن رہا ہے کیا کہ جی مطابقی مثال پہلے مبتدا کی زید قائم زید زید یہ اسم ہے خالی ہے عوامل لفظیہ سے اور ترکیب میں یہ مسند الہ بن گیا لہذا کس کا قائم کا انج ہن کے پڑھ وما قائم الزیدان یہ دوسرے مبتدا کی ایک مثال حرف نفی کے بعد ما حرف نفی قائم صیغہ صفت مرفوع بضمہ لفظا الزید مبتدا الزیدان مرفوع بالف لفظا فاعل قائم مقام خبر تے ما قائم مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ کیا کہ جی دوسرے مبتدا باقی دو مثالیں بننے حرف نفی کے بعد ایک استفہام کے بعد کے بعد تو ما قائم الزیدان اس میں قائم ان کے سیغہ صفت ہے حرف نفی کے بعد ہے اور ما بعد اور ما بعد اسم ظاہر کو رفع دے رہا ہے اور وہ اس کا فاعل ہے اس کا فاعل قائم مقام خبر لہذا جملہ اسمیہ خبری اگے پڑھ با قائم الزیدان آنی وین اقائم الزیدان قائم صیغہ صفت ہے حرف استفہام کے بعد واقعہ ہے اور ما بعد اسم زہر الزیدان کو کیا کر رہے ہیں رفع دے رہے اور وہ قائم مقام جملہ اسمیہ خبریہ ہاں جی اگلی مثال حرف استفہام کی مثال قائم الزیدان اس میں قائم ان کی صیغہ صفت ہے الف استفہام کے بعد واقع ہے اور یہ ما بعد آنے والے اسم ظاہر کو رفع دے رہا ہے تو لہٰذا وہ رفع دے رہا ہے وہ اس کا فاعل ہے اور قائم مقام خبر کے ہے تو کیا بن گیا جملہ تو ان دونوں مثالوں میں قائم مبتدا ہے الزیدان فاعل قائم مقام خبر ہے جیسے زید قائم مثال مبتدا اول کی وہ جو اسم مجرد عن العوامل لفظیہ اور ما قائم الزیدان مثال صیغہ صفت کی جو واقع حرف نفی کے بعد اور اقائم الزیدان مثال صفت کی جو واقع ہے الف استفہام کے بعد جی جیسے زید قائم اور شاباش 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 قائم الزیدان جی جی شاباش زید قائم اور ما قائم الزیدان اور قائم الزیدان کچھ سمجھ آئی جی اور ویکھو حاشیہ ذرا دھیان نال اور جڑا کہ رافعن کس کو
رافعن رافعن رافعتن محض قید لگائی ہے ظاہر کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ ظاہر کے ساتھ. اعتراض ہے اس صیغہ صفت چے جو رفع دینے والا ہے ضمیر کو جو اس کے اندر ہے ہوا ہما ہم ہے یا ہما ہننا. ان دی مثال ویکھو جیسے اقائمان الزیدان. پہلے ایک مسئلہ سمجھو پڑھے آج پیچھے بھی. فعل کون؟ اس کا جب فاعل اسم ظاہر ہو تو فعل کا صیغہ مفرد کا ہوتا ہے. صیغہ صفت اس کا فاعل اسم ظاہر ہو صیغہ صفت صیغہ مفرد کا ہوتا ہے. پہلے پکاؤ گل کیا کہ فعل اور صیغہ صفت جب ان کا فاعل اسم ظاہر ہو یہ دونوں مفرد ہوتے ہیں. فعل بھی مفرد صیغہ صفت بھی مفرد. کیا کہ ان کا فاعل اسم ظاہر ہو تو یہ آپ کیا ہوتے ہیں؟ نہ تثنیہ ہوتے ہیں تو نہ. ہن واپس آ کے سمجھو مثال جیسے اقائمان الزیدان. نظر آ رہے اے جڑے نا اقائمان الزیدان کیونکہ یہ اقائمان رافع ہے ضمیر کو جو قائمان کے اندر ہما ہے لوٹتی ہے کدھر؟ زیدان کی طرف. کیوں سوال ہے جی یہ قائمان الزیدان رفع دے وے تاں کی ہوندا ہے کنوں رفع دے وے اوندا سمجھ آ رہی ہو تو اوندا جواب دے رہے نے اگر ہوتا یہ رافع ظاہر کو تو اس کا تثنیہ بنانا ٹھیک نہیں تھا. اس کا ٹھیک نہیں تھا پھر انہوں مفرد ہونا چاہیے. دس کتاب کیویں میں دو میں مثالاں ما قائم نہیں ہے گا مفرد ہے کہ نہیں؟ اے شاباش بابا جا اس کے جو پہچانی گئی ہے کہ رافع فاعل کا جب مقدم ہو فاعل پر تو وہ فاعل کا رافع نہ لہذا افری مثال کیے اے وے کہ اقائمان خبر مقدم تے الزیدان مبتدا مؤخر. تو ہن ان وچ کون ہے؟ ہما جنوں رفع دے رہے ہیں. ان کول اعتراض کیتا ہے اینوں مبتدا نہیں کہنا. کنوں؟ جیڑا اندر والی ضمیر نو رفع دیوے نا صیغہ صفت اینوں. مثلا زید قائم وچ قائم رفع دے رہا ہے کہ نہیں ضمیر نو؟ پڑھے جنی جی شرح ترکیب جنیاں بھی خبراں مشتقی ہوندیاں نے انہاں میں ضمیر ہوندی کہ نہیں؟ زید افضل من عمر. افضل والا جو ضمیر ہے کہ کون ہے؟ جنہ مرجع کون ہے؟ زید. کمال لڑے یار. زید مضروب جی اگوں ابو ہو زید مارا گیا باپ اس کا. اچھا خیر سمجھی گل. اس لیے قید لگائی ہے کہ وہ اسم ظاہر کو رفع دے تب مبتدا بنے گا. اگر ضمیر کو رفع دے تو تب مبتدا نہیں بنے گا. جی اگے چلو. جاز الامر. ہن مسئلہ جو بڑا ہمیں سارے باب دا خلاصہ وہ یہ ہے دھیان کرو. اے صورتاں نہیں ترائے کی تین او ویکھ ادھروں کیڑی ایک او مڈو دو مفرد کڈ او جڑی پیچھے مثال دیتی سی اقائم زید کی او کدھرے بھی نہ صحیح ہن صحیح کی ما قائم زید ان دے وچ صیغہ صفت جڑا ما بعد دو میں کی نے او مفرد کی نے مفرد. ایک ایک دو میں مثنیٰ تے مجموع ہون اقائمان الزیدان اقائمون اور نزیدون اقائمون نون منصوب مفتوح ہوندا ہے جی اقائمون اے تسنیہ جمع چ افراد وچ برابر تے تسنیہ جمع چ تینے بول مثالاں چارے اقائمون حمزے دی مثال دے ما نافیہ نال جوڑ لویں کی ایک اقائمان نزیدان. ہاں ٹھیک ہے اگے نزیدون پھر بول اقائمون زیدون اقائمان نزیدان اقائمون نزیدون. تے دوجیاں دو جڑی کتاب وچ نہیں او بول ما قائم زیدان اقائم زیدان. پھر بول ما قائم زیدان اقائم زیدان. سمجھ آ گئی جی. یہ جو مثال ہے جس میں دونوں افراد میں برابر ہیں دونوں
افراد میں برابر کیڑی اقائمن اس میں جاز الامران اس میں کہ آپ قائمن میں شرطیں موجود ہیں مبتدا بنائیں زید فاعل مرفوع قائم مقام خبر بنائیں جملہ اسمیہ خبریہ یا قائمن خبر مقدم زید تو مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ سمجھے جے گل اور یہ جو جہاں تثنیہ جمع میں برابر ہے کون تثنیہ یا اگے یہاں صرف ایک ہی ترکیب ہے صیغہ صفت خبر مقدم ما بعد مبتدا مؤخر یہاں صرف ایک ہی صورت ہے کون سی خبر مقدم اور ما بعد مبتدا مؤخر کیوں اس لیے کہ اگر یہ ما بعد کو رفع دیتا تو کیا ہونا تھا وہ مفرد ہونا تھا وہ پہلے وہ کیا ہونا تھا کہ جب صیغہ صفت ما بعد کو رفع دے اسم ظاہر کو تو وہ مفرد ہوتا ہے اگر یہ ما بعد کو رفع دیتے تو جو کیا ہوتے اقائمانے تے اقائمونا نہ ہوتے لہذا یہاں صرف ایک ہی ترکیب ہے کون سی خبر مقدم اور مبتدا مؤخر اور یہ جو مثال ہے کتاب کے اندر ما قائم الزیدان تے یہاں بھی صرف ایک ہی ترکیب ہے کہ یہ قائم مبتدا الزیدان مرفوع فاعل قائم مقام اور قائم الزیدان میں قائم یہ مبتدا الزیدان خبر وہی یہاں دوسری ترکیب نہیں ہو سکتی اگر الٹا دیں تو پھر یہ ہوگا قائم خبر مقدم الزیدان مبتدا مؤخر تو اب قائم ان کے اندر ہوگا ضمیر ہوگی جو کدھر لوٹے گی ضمیر اور مرجے میں نہیں ہوئی نا اگلے وچ یہ گل دس کندے وچ قائم الزیدان میں یہاں بھی اگر قائم ان کو خبر مقدم بنائے مولوی جی زیدان کو مبتدا مؤخر بنائے تو پھر اس میں ضمیر کدھر لوٹے گی تو مرجے کیا ہے اور تثنیہ یار مرجے کیا ہے اور ضمیر مفرد کی ہے اس لیے غلط ہے تو یہاں صرف ایک ہی ترکیب ہے کہ قائم ما قائم کیا مبتدا الزیدان کیا خبر اسی طرح تسی جمع بنا دیو ما قائم الزیدون کی بنا دیو اقائم الزیدون ہن بھی کو ترکیب ہے کی قائمن تے ما بعد خبر سمجھ آ گئی جی اور اگر صیغہ صفت تثنیہ یا جمع ہو جائے اور مقدم ہوتے ایک ہی ترکیب ہے کیا خبر مقدم کیونکہ اگر وہ رفع دیتا ہے اسم ظاہر کو تو تثنیہ جمع نہیں ہو سکتا تھا کون مثال ہے اس کی ما اور دونا اور تیسری صورت ہے کہ دونوں افراد میں برابر ہوں دونوں کیویں اقائم بس ایک کوئی ہے یہ ما لالا یہاں دونوں طرح جائز ہے یہ ما قائم مبتدا فاعل قائم مقام خبر اگر الٹا دیں خبر مقدم تو قائم ان کی ضمیر کا مرجع کون اور برابر ہیں کہ کوئی نہیں تو آپس میں برابر ہیں آپس میں سمجھ آ گئی ہے اے جو مسئلہ کہ یہاں جو صیغہ صفت ہے یہ جو مبتدا بنتا ہے یہ اس کا خام خواہ یہ مبتدا بنے گا صیغہ صفت ما بعد اسم ظاہر کو رفع دے صیغہ صفت اپنے بعد اسم ظاہر کو رفع دے تب یہ مبتدا ہوگا جی وگرنہ مبتدا نہیں ہوگا یہ تین صورتیں آ گئی ہیں جی پس اگر مطابق ہو کون صفت جو واقع ہے مطابق ہو کس کے مفرد کے یعنی ما بعد جو اس کا فاعل ہے وہ مفرد ہے تو جائز ہے امران منع کرو پس اگر مطابق ہو مفرد کے تو جائز ہے مفردن اے ان وافقت یعنی صفت موافق ہو جو واقع ہے بعد حرف نفی استفہام کے کس سب کے موافق ہو اسم کے جو مرفوع ہے مفرد میں واقع ہے بعد اس کے کی مطلب بائیں طور کے صفت اور اسم دونوں کیا ہوں مرفوع تو ہوں دونوں مفرد ہوں تو یہاں دو ترکیبیں ہیں
اگلی ویخ آخادہما نظر آ رہی جاز الامران ایک وے کے صفت کی بنے مبتدا تے ماں بعد کی بنے فاعل اس کا قائم مقام خبر کس میں جملہ پورا کرنے میں ثانی کیے صفت کیا بنے خبر اور ماں بعد اس کا مبتدا برخلاف جب کے مطابقت ہو کس میں مثنیٰ یا مثنیٰ بن کس طرح جیسے قائمان زیدان ہے اور قائمون زیدون پس اس وقت یہ خام خواہ خبر مقدم ہے دوسری صورت نہیں بن سکتی کیونکہ یہاں جو ہے مسئلہ بن گیا ہے کیا مسئلہ بن گیا ہے کہ یہ جو ضمیر کے مطابق نہ اسم ظاہر کا جو رافع ہوتا ہے وہ مفرد ہوتا ہے فعل اسم ظاہر کو رفع دے صیغہ صفت اسم ظاہر کو رفع دے تو اس کا صیغہ کیا ہوتا ہے نہ تثنیہ ہوتا ہے تو نہ یہ تثنیہ جمع آ گئے یہ تثنیہ جمع آنا دلیل ہے کہ یہ ما بعد کے رافع نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہیں خبر مقدم خبر مقدم ہیں